السلام علیکم۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کچھ ٹائم پہلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہیں لوگ فالو کیا کرتے تھے، جو کافی فیمس تھے اور جنہیں بہت جانتے تھے لوگ، انہوں نے دوسرا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، جیسے کہ برٹم کے الفرڈ وینیم کمپنی کے مالک بلیریم الفیبیر، بریم کے فیمس فائٹر نسیمنٹو، اور رشیا کے اورتھوڈوکس پادری اور امریکہ کے فیمس ریپر ڈگ ڈیرب، فیمس اینڈریو ٹیٹ اور ویمین ڈسینا اور کلیرین ہیگی اور انڈین یوٹیوبر پرم سنگھ۔ اس کے علاوہ اتنے نام ہیں جنہیں بتا پانا بہت مشکل ہے، لیکن ادھر ایک سوال آتا ہے کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو ایک ایسا ٹائم بھی چل رہا تھا جب اسلام کو لوگ کہہ رہے تھے کہ بند کرو، اسلام ہونا ہی نہیں چاہیے دنیا میں، یہ وہ سارا کچھ، لیکن پھر بھی لوگ، اور وہ بھی انٹرنیشنل پیپل، باقی دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروتھ ریلیجن کیوں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی پاپولیشن 8 ملین بار کو کراس کر گئی، جس میں کرسچن 31.11%، مسلم 24.9%، سیکولر، نو ریلیجن، ایگنوسٹک، ایتھیسٹ 50.58%، ہندو 50.60%، اور باقی بچے 30.25%، جس میں سارے ہی آتے ہیں، جس میں سارے ہی ریلیجن آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن مسلم کی انڈونیشیا میں رہتی ہے، دوسری پاکستان میں رہتی ہے اور تیسری انڈیا میں رہتی ہے۔ اور دی اکنامک اسٹڈی کے مطابق 2050 میں انڈیا سب سے بڑی پاپولیشن والا مسلم دیش ہوگا۔ لیکن اب ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں تو اسلام کا گرافک بہت سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور سال 2050 اور 2060 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا۔ جاپان، یورپ، فرانس، امریکہ، انڈیا، ان سب ملکوں میں سب سے زیادہ سپیڈ سے پھیلنے والا مذہب اسلام بن گیا ہے۔ اب ادھر سوال یہ آتا ہے کہ اسلام ورلڈ کا سب سے سپیڈ سے گروتھ کرنے والا ریلیجن کیسے بن گیا ہے؟ اس کا پہلا ریزن جو ہمیشہ سے بتایا گیا کہ مسلمانوں میں فرٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ باقی ریلیجن کے مقابلے میں مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ سرٹاسٹ سروے کے مطابق مسلمانوں کے بیچ فرٹیلٹی ریٹ بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ریزن، دوسرے مذہب کے لوگ بہت سپیڈ سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے نیوز آتی ہے کہ کسی فیمس بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے بہت فیمس ہوتے ہیں اور انہیں سب جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں جانتا، جنہیں انٹرنیٹ پر جگہ ہی نہیں ملتی، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو تھوڑا بہت بتاتے ہیں، دی نیو یارک ٹائم کے مطابق امریکہ کی پاپولیشن میں 25% کنورٹڈ مسلم ہیں، اور ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے ہر سال 20,000 امریکی اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح برطانیہ میں 6,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ہر سال۔ اور جاپان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور وہاں کی یونیورسٹی کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں جاپان میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی، جس میں جاپان کے 50,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اب کی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم پاپولیشن 2 بلین کی مارک کو کراس کر گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ مسلمان کنورٹڈ مسلم ہیں۔ اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے بہت سے آنسر ملتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا، تو وہ بہت سے الگ الگ جواب دیتے ہیں، جس میں ایک کامن ہے۔ جب کوئی نان مسلم کسی ایسے مسلم کے کانٹیکٹ میں آیا جو ایکچوئل مسلم تھا، اسلام کی بیسز کو فالو کرتا تھا، تو وہ اسے دیکھ کر اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں انہیں کچھ ایسی چیزیں جاننے کو ملتی جو نان مسلم کے لیے بہت شاکڈ ہوتی۔ فار ایگزامپل، سوشل ایکوالٹی۔ دوسرے مذہب میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے بہت نیچا دکھایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے انڈیا میں جاتیوں میں بانٹ دیا گیا اور اس میں کیٹیگری بنا دی گئی، اور اس میں سب سے
کم والی کیٹیگری کو شودر بتایا گیا۔ اونچی کاسٹ کے لوگ انہیں اچھوت مانتے اور ان کے ہاتھ سے پانی تک نہ پیتے۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں نے کالے گورے انسان کو لے کر بات کی کہ کالے کم ہیں ہم سے، گورے ہم ان سے زیادہ ہیں، اور کالے لوگوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا، ان کو مارا بھی جاتا اور ان سے کام بھی لیا جاتا۔ ایسے میں جب کوئی نان مسلم جسے سوشل جسٹس نہیں دیا جاتا، اس نے اسلام کو پڑھا اور پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو جو کالے رنگ کے تھے انہیں ایک تو آزادی دلائی اور انہیں دوسرے مسلمانوں کے سامنے کعبے کی چھت پر اذان دینے کے لیے کھڑا کر دیا، اور لوگوں نے پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسپیچ کو جانا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نہ تو کسی عربک کو کسی نان عربک پر سپیورٹی ہے اور نہ ہی کسی نان عربک کو عربک پر سپیورٹی ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر سپیورٹی ہے اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر سپیورٹی ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ اسلام میں کوئی اونچا نیچا نہیں، یہ جان کر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسرا ریزن فارگیونیس، یعنی کسی کی غلطی معاف کر دینا یا پھر اسے معاف کر دینا اگر اس نے کچھ غلط کیا ہو تو۔ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مان لیتے ہیں کہ ایک انسان کو سارے لوگ برا بھلا کہیں، اسے بائیکاٹ کر دیں، یہاں تک کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں، تو ری ایکشن یہ ہوگا جب بھی اسے کمیونٹی پر کنٹرول ملے گا تو وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ سارے لوگوں کو نہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ ضرور کرے گا جو اس کو ہی اس کے لوگوں کو اس کے خلاف کرتے تھے یا اسے انعام دیتے تھے اسے مارنے کے لیے، تو اس کو تو وہ ٹارگٹ کرے گا۔ عام انسان تو ایسا ہی کرے گا، لیکن اسلام کی ہسٹری میں اس سے جسٹ الٹا ہے۔ 7ویں سینچری میں جب اسلام کی شروعات ہوئی، اس کے کئی سال بعد، تقریباً 10 سال بعد، اسپیریم میں ٹوٹل 40 سے کم مسلمان تھے۔ اس وقت عرب کے جو پاورفل لوگ تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے اور پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے، انہیں جان سے مار دینے والے کو انعام دینے کا وعدہ کرتے، یہاں تک کہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور 3 سال تک ابو طالب نام کی ایک پہاڑی پر قید کر دیا گیا، اور مکہ کے سرداروں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان کو اپنا سامان نہ بیچے، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ 3 سال بعد بائیکاٹ پیریڈ ختم ہوا، لیکن مکہ کے لوگ ابھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے۔ سچویشن کو دیکھتے ہوئے 622 AD میں مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے کہا گیا، جسے اسلامک اسٹڈی میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت مین مائیگریشن۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن مکہ کے سرداروں کا ماننا تھا کہ اگر اسلام کو مکمل طریقے سے ختم کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اسی انٹینشن کو لے کر مکہ کے لوگ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ لڑی گئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے مکہ کے سرداروں کی فوج نکلی اور دوسری جنگ لڑی گئی، جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 10 سال بعد جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے وہ ایک مضبوط طاقت بن کر مکہ میں واپسی کرتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے ان سرداروں میں یہ ڈر پھیل گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت ٹارچر کیا ہے، پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کری تھی، تو اب وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اب ان کے پاس ہم سے زیادہ طاقت ہے۔ اس ڈر سے بہت سے لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور بہت سے لوگ مکہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن جب پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنی شروع کی تو لوگوں نے جو سوچ رکھا تھا جسٹ اسے الٹا تھا، اور ایک پبلک اناؤنسمنٹ کی کہ جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، ان پر ظلم کیے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا، ان سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سینٹینس اتنا افیکٹو ثابت ہوا کہ جو لوگ پہلے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام ختم کرنا چاہتے تھے، ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور آج بھی اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے، جب کوئی نان مسلم اسلام کے اس چیپٹر کو پڑھتا ہے تو اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا ریزن ہے بیہیویئر۔ آج جو سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے وہ اسلام کی ریئلٹی نہیں، اور میں یہ بھی نہیں بول رہی کہ اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کی بیسس کے اکارڈنگ سارے مسلمانوں کا بیہیویئر اچھا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ لیکن آج کے دور میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، پھر بھی آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بیہیویئر اسلام کی بیسس کے مطابق ہے۔
فار ایگزامپل اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں ایک روٹی بھی ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے آدھی روٹی اپنے پڑوسی کو دو، اور ادھر اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو تبھی دو، بلکہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرنا ہے جیسے ایک عام مسلم کے ساتھ کرتے ہو۔ اور آج کے دور میں جب کوئی نان مسلم کسی ایکچوئل مسلمان کے بیہیو کو آبزرو کرتا ہے تو وہ اس کی بیہیو سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ گروتھ کرنے والا ریلیجن بن گیا ہے آج۔ اس کے علاوہ جسٹس، ٹالرنس، پیشنس، پیس، ڈے آف ججمنٹ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ریزن ہیں جس وجہ سے لوگ باقی دھرم کے کمپیریزن میں زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ اور جب لوگ اینٹی اسلامک ایک کلیم کرتے ہیں تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ ہوتا ہے۔ نیگیٹو یہ کہ لوگوں کے اندر اسلام کو لے کر نفرت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے لوگ اس اینٹی اسلامک ایک کلیم کو کراس چیک کرنے کے چکر میں اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہی پوائنٹ ان کے سامنے آتے ہیں کیونکہ کلیم سے ریالٹی بالکل الگ ہوتی ہے، اور وہ اس کو پڑھ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔